بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سابقہ بحث میں ہم لوگوں نے حروف مشبہ بالفعل کو پڑھا تھا، ان کا عمل پڑھا، اس کا پورا گروپ پڑھا، ہر ایک کا معنی دیکھا۔ عمل میں یہ بات آئی تھی کہ حروف مشبہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کا جو رفع تھا اس کو نصب سے بدلتے ہیں۔ لہذا زید قائم پر اگر انا آئے گا تو یہ ہو جائے گا انا زیدن قائم، اور انا کے داخل ہونے کے بعد جیسے یہ پہلے مبتدا خبر کہلواتے تھے، اب مبتدا خبر نہیں کہلوائیں گے بلکہ مبتدا کو کہیں گے ہم انا کا اسم اور خبر کو کہیں گے ہم انا کی خبر۔ لیکن اگر انا کے بعد ما آ جائے تو ما انا کے عمل کو روک دے گا۔ جیسے جملہ تھا زید عالم، اس کے شروع میں آپ نے انا لگایا تو یہ بن گیا انا زیدن عالم، یقیناً زید عالم ہے۔ اب آپ لائیں انا کے بعد ما تو یہ بن جائے گا انما زید عالم۔ تو دیکھیں ما نے آ کر انا کو عمل سے روک دیا۔ زید عالم انا لگنے سے پہلے جیسے مرفوع تھے، اسی طرح انما لگنے کے بعد بھی دونوں مرفوع ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب اگر ما کو ہٹائیں تو عبارت بنے گی ان الاعمال بالنیات، لیکن ما آ گیا تو اس نے انا کو عمل سے روک دیا، لہذا الاعمال بھی مرفوع ہو گیا تو بن گئی انما الاعمال بالنیات، یہ عبارت بن گئی۔ تو چونکہ ما انا کو عمل سے روک دیتا ہے، اسی وجہ سے اس ما کا نام مائے کافہ رکھتے ہیں۔ کافہ کا معنی روکنے والی ما، یعنی انا کو عمل کرنے سے روکنے والی۔ تو ما کے آنے سے لفظوں کے ظاہر میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کیا معنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، معنی تاکید سے نکل کر حصر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حصر کہہ لیں آپ، یا قصر کہہ لیں، یا تخصیص کہہ لیں، یہ تینوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، اس کو کہتے ہیں حصر۔ مثلاً کوئی شخص زید کو سمجھتا ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مفتی نہیں ہے بلکہ صرف عالم ہے، تو آپ اس کو ایسے کہیں گے انما زید عالم، زید تو صرف ایک عالم ہے یعنی مفتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو سابقہ لیکچر کا تتمہ گویا کہ ہو گیا۔ اب ہم آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنے جملے پڑھے ہیں جملہ اسمیہ، وہ تمام مثبتہ جملے تھے، یعنی سب کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جا رہا تھا، نفی کہیں نہیں تھی۔ اگر ان جملہ اسمیہ کی ہم نفی کرنا چاہیں تو منفی بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، مثبت کی نفی کرنے کے لیے جو طاقتور ترین اور اصل لفظ ہے وہ تو ہے لیسا۔ مثلا آپ نے کہا زید عالم، اس کی اگر نفی کرنی ہے کہ زید عالم نہیں ہے تو آپ کہیں گے لیسا زید عالما، لیسا کو استعمال کریں گے۔ اور دیکھیں اس ترکیب میں لیسا نے لفظوں میں عمل ظاہر کیا ہے، یعنی پہلے زید عالم تھا، دونوں مرفوع تھے مبتدا خبر۔ لیسا نے آ کر مبتدا سے تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، البتہ خبر کو نصب دے دیا، لیسا زید عالما۔ بہرحال لیسا کی بات تو ہم بعد میں جا کر کریں گے۔ دو اور حرف ہیں جو نفی والا کام کرتے ہیں، ایک ہے ما، دوسرا ہے لا۔ یہ دونوں حرف بھی لیسا کی طرح نفی والا معنی دیتے ہیں۔
تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نفی کا معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہیں۔ تو جیسے یہ معنی میں مشابہ ہوئے، اسی طرح الفاظ میں عمل کرنے کے اندر بھی یہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ یعنی جیسے لیسا نے خبر کو نصب دیا تھا، اسی طرح ما اور لا بھی جب مبتدا خبر پر داخل ہوں گے تو مبتدا کو تو مرفوع ہی رہنے دیں گے، البتہ خبر کو نصب دے دیں گے۔ جیسے ما زید عالما، ما ھذا بشرا، ما ہن امہاتہم۔ تو پہلی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں عالما منصوب ہے، دوسری مثال میں بشرن یہ منصوب ہو گیا، اور تیسری مثال میں امہاتہم، امہات یہ نسبی حالت میں ہے، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی نسبی حالت اسی شکل میں آتی ہے، یعنی تا کے کسرہ کے ساتھ آتی۔ مزید وضاحت کے لیے آپ اور امثلہ دیکھیں۔ مل مؤمن کاذبا، مل مؤمنان کاذبین، مل مؤمنون کاذبین، مل مؤمنۃ کاذبۃ، مل مؤمنتان کاذبتین، مل مؤمنات کاذبات۔ اور اگر آپ ان جملوں میں مزید تاکید اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر کے ساتھ با لگا دیں، جیسے مل مؤمن بکاذب، مل مؤمنان بکاذبین، مل مؤمنون بکاذبین، مل مؤمنۃ بکاذبۃ، مل مؤمنتان بکاذبتین، مل مؤمنات بکاذبات۔ ما اور لا یہ دونوں ہی لیسا کے مشابہ ہیں، لیسا کی طرح نفی والا معنی دیتے ہیں اور لیسا کی طرح خبر کو نصب دیتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع ہی باقی رکھتے ہیں۔ لیکن ما اور لا میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ ما تو کامن ہے، یعنی اس کا اسم معرفہ ہو نکرہ ہو، یہ دونوں طرح کے جملوں پر داخل ہو جاتا ہے۔ جتنی ہم نے ما کے ساتھ مثالیں بنائی ہیں وہ ساری مبتدا معرفہ والی امثلہ ہم نے بنائی۔ آپ نکرہ والی بھی مثال بنا سکتے ہیں، جیسے ما رجل منطلقا۔ تو دیکھیں اس مثال میں ما نکرہ اسم پر داخل ہوا ہے، جبکہ جو لا ہے یہ صرف نکرہ اسم پر ہی آ سکتا ہے، معرفہ اسم پر نہیں آ سکتا، جیسے لا رجل افضل منک۔ چونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ما اور لا یہ نفی والا معنی دینے میں اور الفاظ میں عمل کرنے میں اصل نہیں ہے، بلکہ یہ لیسا کی مشابہت کی وجہ سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ما اور لا عامل تو ہیں لیکن کمزور عامل ہیں، لہٰذا اگر جملہ اسی ترتیب پر رہا جیسے کہ ہم نے جملے بنائے ہیں، پھر تو ما اور لا لفظوں میں عمل کریں گے۔ اگر اس ترتیب میں تھوڑی سی بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تو پھر ما اور لا عمل نہیں کریں گے۔ مثلا ما اور لا کی خبر وہ اسم سے پہلے آ جائے، جیسے ما قائم زید، یا پھر خبر اور اسم کے بیچ میں الا آ جائے، جیسے وما محمد الا رسول، یا پھر ما کے بعد ان آ جائے، جیسے ما ان زید قائم۔ دیکھیں ان تینوں امثلہ میں تھوڑی سی ترتیب مثال کی تبدیل ہوئی، تو یہ چونکہ کمزور عامل تھے تو یہ عمل سے پیچھے ہٹ گئے اور عمل کرنے کے قابل نہ رہے۔ البتہ معنی ان کا نفی والا وہ جملے میں برقرار رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، صرف الفاظ سے عمل ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیکچر کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس لیکچر میں جملہ اسمیہ مثبتہ کو
منفی بنانے کا طریقہ سمجھا ہے، اور منفی بنانے کے لیے اصل تو ہے لیسا، جس کی بات ہم عنقریب کریں گے۔ البتہ اس کی مشابہت میں ما اور لا بھی یہ کام کرتے ہیں، اور ما اور لا میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ما عام ہے کہ یہ اسم معرفہ ہو نکرہ ہو دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، اور لا صرف نکرہ پر داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ زیادہ استعمال ما کا ہے، البتہ لا کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ما سے کم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔